وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَأَوْحَيْنَا اوہا یوہی، اوہا اس نے وحی کی، یوہا وہ وحی کرتا ہے یا کرے گا، وَأَوْحَيْنَا اور جب ہم نے وحی کر دی، اِلَى موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر، جب القاء کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا، ان کے الکے فعل امر آ گیا۔ اصل میں تو قاف کے بعد یا نہیں چاہیے تھے نا، الکی، القا، یلکی، تو جو الف مکسورہ آتا ہے وہ حذف ہو گیا فعل امر کی وجہ سے، کیونکہ شروع میں الف امر کا لگ گیا، امر کی وجہ سے وہ حذف ہو گیا، باقی کلمہ رہ گیا القی، کہ ڈالو عصا کا اپنے عصا کو، زمین پر ڈال دو، زمین پر بچھا دو، فَإِذَا، پس اذا، تو اچانک فوراً ہی ہو گیا، ہیا وہ جو تھی عصا تھا ان کا، تلقفو، لاقفہ یلقفو، لاقفہ یلقفو سمع یسمع کا باب ہے، سامع یسمع کے باب پہ لاقفہ یلقفو کہتے ہیں نگل جانا، فَإِذَا، پر ہیا وہ جو عصا تھا وہ نگل گیا، وہ اژدہا جو بن گئی تھی وہ اژدہا نکل گیا، ما یافکون، ما جو افقا یافکو، جو جھوٹے چیزیں وہ انہوں نے بنا رکھی تھی، وہ جو گناہ کی چیزیں انہوں نے بنا رکھی تھی ان کو وہ نگل گیا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام